أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة اور لکھ دے ہمارے لیے بیچ اس دنیا کے بھلائی وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دے انا ہدنا الیک بے شک ہم نے رجوع کیا تیری طرف قال عذابی اصیب بہ من اشاء فرمایا عذاب میرا میں پہنچاتا ہوں اسے جسے چاہتا ہوں میں ورحمتی وسعت کل شیء اور رحمت میری نے گھیر لیا ہے ہر چیز کو فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ پس میں لکھ دوں گا اس کو ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں پرہیزگاری کرتے ہیں اور دیتے ہیں زکوٰۃ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں ایمان لاتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الأمی جو لوگ پیروی کرتے ہیں رسول نبی امی کی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ جو پاتے ہیں اس کو لکھا ہوا پاس اپنے تورات میں والانجیل اور انجیل میں یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وہ نبی حکم دیتا ہے ان کو اچھے کاموں کا اور منع کرتا ہے ان کو برے کاموں سے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ اور حلال بتاتا ہے ان کو پاک چیزیں حلال کرتا ہے ان کے لیے پاک چیزوں کو وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ اور حرام ٹھہراتا ہے ان پر ناپاک چیزیں وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ اور اتارتا ہے ان سے بوجھ ان کا وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور طوق جو تھے اوپر ان کے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ پس جو لوگ ایمان لے آئے اس پر اور اس کو قوت دی وَنَصَرُوهُ اور اس کی مدد کی وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور پیروی کی اس نور کی قرآن کی جو اتارا گیا ساتھ اس کے اولئک هم المفلحون یہی ہے وہ فلاح پانے والے سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد آج جولائی کی 7 تاریخ ہے سن 2010 اور آج کے سبق میں ہم نے صرف 2 آیتیں پڑھی ہیں سورۃ اعراف کی آیت نمبر 156 اور 157
موسیٰ علیہ السلام نے طور پہاڑ پر اللہ سے معافی مانگی، اپنے لیے بھی، اپنی قوم کے لیے بھی، اور ان بے وقوفوں کے لیے بھی جن کی حماقت سے ان پر موت واقع ہو گئی تھی۔ کتنے بندے مر گئے تھے؟ 70 بندے مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جو دعا کی اس میں یہ بھی تھا کہ اے اللہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دے۔ جیسے دوسری جگہ ہمیں دعا سکھائی گئی ہے نیک صالحین کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، اور اے اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بھلائی مانگ رہے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم نے تیری طرف رجوع کیا، تیری طرف رجوع کیا، کیونکہ اللہ کے علاوہ اور کوئی ہے نہیں دروازہ جہاں آدمی رجوع کرے۔ اے اللہ تیرے آگے ہی فریاد ہے، تیرے آگے ہی ہم رجوع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے وہ تو میں جسے چاہتا ہوں پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات بے دینوں اور نافرمانوں پر بھی میری رحمت آ جاتی ہے، ان کو ڈھانپ لیتی ہے، جس سے وہ پکڑے نہیں جاتے۔ اس لیے جس کو میں چاہتا ہوں پکڑتا ہوں۔ رحمت، اللہ کی رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، ہر چیز کا وجود ہی اللہ کی رحمت ہے۔ کوئی برے سے برا آدمی بھی ہو اس پر بھی اللہ کی رحمت ہے کہ کوئی نہیں؟ اللہ نے اس کو وجود بخشا، دیکھنے کی، سننے کی قوت دی، چلنے کے لیے پاؤں دیے، اس کی رحمت ہے کہ کوئی نہیں؟ اس کو دل دیا، گردے دیے، پھیپھڑے عطا کیے، مثانہ دیا، پیشاب کا اور پاخانے کا راستہ دیا، تو اس کی بے شمار رحمتیں ہیں۔ لیکن عذاب میرا اس پر آتا ہے جسے میں چاہتا ہوں۔ مطلب یہ ہر مجرم پر عذاب دنیا میں نہیں آتا، ہاں آخرت میں جس کو چاہے پکڑ سزا دے گا، نافرمانوں کو پکڑے گا وہاں پر، لیکن وہاں بھی جس کو چاہے معاف کر دے۔ اللہ فرماتا ہے میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور اپنی رحمت میں کس کو دیتا ہوں یہ بھی آگے بتا دیا، وضاحت کر دی کہ میں اپنی رحمت میں ان لوگوں کے لیے لکھ دیتا ہوں، ان کو عطا کروں گا جو ڈرتے ہیں۔ ویسے تو اللہ کی رحمت عام ہے، لیکن اس کا زیادہ حصہ کن کو ملے گا؟ ڈرنے والوں کو، تقوی والے لوگ، جن کی اللہ نے آگے کچھ صفات بیان کی۔ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیے بغیر کوئی آدمی متقی بن سکتا ہے؟ زکوٰۃ دیتا نہیں، تسبیح پر زور ہے، تسبیح پر زور ہے، حج ہر سال کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا تو پکڑا جائے گا، اس کا مال ہی پاک نہیں ہے، تو ناپاک مال سے حج بھی کر لے، عمرہ بھی کر لے، فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے بھائی زکوٰۃ بھی ضروری ہے۔ اور فرمایا جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں،
تورات کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، قرآن کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جو آدمی تورات کی آیتوں پر ایمان لاتا ہے وہ بعد میں آنے والے نبی اور قرآن کو ماننے کا پابند ہے کہ نہیں؟ پابند ہے، کیونکہ تورات میں پیش گوئی موجود تھی آنے والے نبی کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات میں بھی تھا۔ جو اللہ کی آیتوں کو مانتا ہے وہی دراصل مومن ہے۔ اور بعد کے آنے والے یہودیوں کے لیے اگلی بات بھی اللہ نے بیان فرمائی کہ جو تورات کے بعد آنے والی کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں، آخری نبی کی پیروی کرتے ہیں، جو امی نبی ہے۔ امی کا مطلب جس نے انسانوں سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو، امی اس کو کہتے ہیں جس نے انسانوں سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، سارے علوم براہ راست اللہ سے حاصل کیے۔ سارے علوم کس سے حاصل کیے؟ اللہ سے۔ تو اس لیے نبی کا امی ہونا اس کی صفت ہے، نبی کا امی ہونا صفت ہے۔ امتیوں کا امی ہونا یہ ان کی برائی ہے، کمزوری ہے، کمزوری ہے۔ جس طرح اللہ کا متکبر ہونا اللہ کی صفت ہے، متکبر ہونا اللہ کی صفت ہے، اور بندے کا متکبر ہونا اس کا عیب ہے۔ بندے کا متکبر ہونا اس میں برائی ہے۔ اسی طرح جبار ہونا اللہ کی صفت ہے، اور بندے کا جبار ہونا اس کی برائی ہے، عیب ہے۔ فرمایا اس نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جس کا ذکر لکھا ہوا پاتے ہیں اپنی کتاب میں، تورات میں اور انجیل میں، تورات میں اور انجیل میں۔ واضح ہو، تورات بھی یہودیوں پر اتری تھی، یہودیوں کے لیے آئی تھی، انجیل بھی یہودیوں کے لیے آئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے نبی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کن کی طرف بھیجا گیا تھا؟ یہودیوں کی طرف، لیکن بعد میں ان کے ماننے والے عیسائی کہلائے۔ اللہ فرماتے ہیں اس آخری نبی کا ذکر تورات میں پاتے ہیں اور انجیل میں پاتے ہیں۔ آج تک انجیل میں لکھا ہوا ہے آخری نبی کا ذکر۔ بائبل میں کئی جگہ حوالے موجود ہیں، اور اس سلسلے میں بڑی کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی انجیل میں تورات میں نبی پاک کا ذکر دیکھنا چاہے تو وہ کسی وقت مجھے بعد میں مل لے، میرے پاس بائبل پڑھی ہوئی ہے انگریزی میں بھی اردو میں بھی، اور وہ حوالے دیکھے۔ اللہ فرماتے ہیں اس نبی کی صفات یہ ہے آخری نبی کی کہ وہ اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، اچھے کاموں کا اور برے کاموں سے روکتے ہیں۔ یہ ہے نبیوں کی صفات۔ آج بھی امتیوں میں بھی جو اچھا کام کا حکم دے گا، برے کاموں سے روکے گا، وہ نبی کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ کس کے نقش قدم پر؟ یہ نبیوں کا کام ہے، اچھے کاموں کا حکم دینا، برے کاموں سے روکنا، اور امتیوں کے ذمے بھی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، من لم یامر بالمعروف ولم ینہی عن المنکر فلیس منا۔ جو اچھے کاموں کا
حکم نہ دے، برے کاموں سے روکے نہ، وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے اس کے سامنے حکم ٹوٹ رہے ہیں، دین کی تضحیق ہو رہی ہے، برائی ہو رہی ہے، اور وہ ٹوکتے ہی نہیں اپنی کسی دنیاوی مصلحت کے لیے، تو وہ ہم میں سے نہیں۔ اور مشہور حدیث ہے، سب نے سنی ہوگی، دو جہانوں کے سردار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن رَأَىٰ مِنكُم مُنكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ۔ کیا ترجمہ ہے حاجی صاحب؟ جو کوئی برائی کرتے ہوئے کسی کو دیکھے تو زور سے، جی ہاں، اپنے ہاتھ کا استعمال کرے، طاقت سے اس برائی کو بدل دے، اس کو مٹائے، ختم کرے، اس برائی کو طاقت کا استعمال کرے اگر اس کے پاس طاقت ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کو ہاتھ کی طاقت نہیں تو زبان سے اس برائی کے خلاف اس کو مٹانے کی کوشش کرے، اتنا ہی کہہ دے یار غلط کر رہے، یہ بڑی ذمہ ہوگی۔ لیکن آج کل لوگ بھیگی بلی بن کر منہ تھلے کر لیتے، کہتے ہیں ناراض نہ ہو جائے، رشتہ دار ہے، تو اس کا لحاظ نہیں کرنا چاہیے، کہہ دینی چاہیے بات، ہاں اچھے انداز میں کہو، سلجھے ہوئے انداز میں کہو، لیکن کہنا ضرور چاہیے، کہنا چاہیے کہ نہیں؟ وہ نہیں کہہ رہا، اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا، اتنا ہی کمزور ہے، سمجھتا ہے مجھے مار دیں گے، اگر زبان سے بھی کہا تو تیسرا درجہ بھی بتایا، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا تو دل میں، دل کے اندر اس کے خلاف نفرت اور غصہ پیدا ہو کہ میرے رب کا حکم ٹوٹ رہا ہے، میرے نبی کی سنت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور چہرے کے تیوروں سے بھی ظاہر کرے کہ میں اس سے ناخوش ہوں، اور اس کی ظاہری علامت یہ ہے کہ اٹھ کر چلا جائے، اس کی ظاہری علامت کیا ہے؟ اٹھ کر چلا جائے، چہرے کے آثار سے بتائے ان کو کہ یہ برا کام ہے، میں نہیں یہاں بیٹھ سکتا۔ تو اس حدیث پر عمل کرو گے نا، کہ کوشش تو کرو، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ میں نے دیکھا ہے جب بھی کوشش کی ہے اللہ کی مدد آئی ہے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے، بشرطے کہ آدمی استقامت دکھائے۔ فرمایا وہ نبی ان کے لیے جو پاک چیزیں ہیں ان کو حلال بتاتا ہے، اور جو ناپاک اور گندی چیزیں ہیں، خبیث چیزیں ہیں، ان کو حرام بتاتا ہے، یعنی اللہ کے حکم سے وہ حلال اور حرام میں تمیز کرتا ہے، اور ان پر جو بوجھ پڑے ہوئے تھے، جو سخت شریعت تھی پہلی امتوں پر، ان کے بوجھ اتارتا ہے، اور وہ توق جو ان پر پڑے ہوئے تھے ان کو اتارتا ہے۔ اسی لیے حضور فرمایا کرتے تھے کہ میں آسان شریعت لے کر آیا ہوں، میں آسان شریعت لے کر آیا ہوں۔ کسی نبی کی شریعت اتنی آسان نہیں تھی جتنی میری شریعت آسان، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا تو کپڑا ہی نہیں پاک ہوتا تھا دھونے سے، کاٹ کر پیوند لگانا پڑتا تھا، عبادت خانے کے علاوہ باہر نماز ہی نہیں ہوتی تھی۔ ہماری نماز پہاڑوں میں ہو جاتی ہے، دریاؤں میں ہو جاتی ہے، گھروں میں بھی ہو جاتی ہے بوقت ضرورت، ان کی نہیں ہوتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اس نبی پر ایمان لے آئے اور اس نبی کو قوت دی، اس نبی کو قوت دی، قوت یوں نہیں ملتی گھر بیٹھ کر، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، قوت دی، رٹ قائم کی اس نبی کی، جیسے ہماری حکومت رٹ قائم کر رہی ہے۔ ڈاکو تو ان کی مانتے نہیں،
اور کرپٹ لوگ تو ان کی ایک نہیں مانتے، ریٹ قائم کر دیا ہے سوات والوں پر، جو پہلے نمازی نیک لوگ ہیں ان پر کہ تم اسلام کا نام نہ لو، ہماری ریٹ خراب ہوتی ہے۔ تو قوت دی اور اس نبی کی مدد کی، اور نبی پر جو قرآن اترا نور، اس نور کی پیروی کی۔ کس نور کی پیروی کی؟ قرآن والے نور کی۔ فرمایا یہ لوگ فلاح پائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ یعنی اب آخری نبی کے آ جانے پر کوئی یہودی، کوئی عیسائی نجات نہیں پا سکتا جب تک کہ آخری نبی پر ایمان نہ لائے اور قرآن کی اتباع نہ کرے۔ بلکہ حدیث میں آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان موسیٰ حیًّا، اگر اب میرے ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، یہاں موجود ہوتے یا زندہ ہو کر آ جائے، ما وسعہ الا اتباعی، تو میری اتباع کے بغیر ان کے لیے بھی کوئی چارہ نہیں، وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے میری اتباع کے بغیر۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کی موجودگی میں حضور کی اتباع کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے، تو اور کون ہے جو قرآن کو چھوڑ دے، نبی کی اتباع چھوڑ دے اور کامیاب ہو جائے؟ ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا، وَاکْتُبْ لَنَا، اور لکھ دے ہمارے لیے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا، اور لکھ دے ہمارے لیے، فی ہذہ الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ، اس دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی۔ دنیا کی بھلائی یہ ہے کہ اللہ اپنی دین پر رضا پر چلائے، اور آخرت کی بھلائی یہ ہے کہ جنت مل جائے۔ اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، بے شک ہم نے رجوع کیا تیری طرف۔ ہدنا آدھا یہودوں سے جمع متکلم کا صیغہ ہے، آدھا راجع، یہودو یرجع، لوٹنا۔ بے شک ہم نے رجوع کیا، اس سے اس میں فاعل آتا ہے حائد، رجوع کرنے والا، حائد حمزے کے ساتھ، حائد۔ بے شک ہم نے رجوع کیا الیک تیری طرف، قال عذابی یصیب به من اشاء، فرمایا اللہ پاک نے میرا عذاب میں پہنچاتا ہوں اسے جسے چاہتا ہوں۔ اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ ہر مشرک کو جہنم داخل کرے اور ہر بے دین کو اس کے جرم کی سزا دے۔ ہاں اگر کسی کو معاف کرنا چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت نے گھیر لیا ہے ہر چیز کو۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ، پس ان قریب میں لکھ دوں گا اسے۔ آپ کی ضمیر کدھر جا رہی ہے جی صاحب؟ کسی رحمت کی طرف، بس باقی بھی جاگو رحمت کی طرف، وہ رحمت میں لکھ دوں گا۔ للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور دیتے ہیں زکوٰۃ، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا خاص طور پر ذکر کیا، ویسے تقوی میں ساری چیزیں آ جاتی ہے، نماز بھی آ جاتی ہے، آ جاتی ہے کہ نہیں؟ وَهُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ اصل میں یہودی جو تھے نا، یہ پیسے اکٹھے کرنے کے بڑے شوقین تھے، مال نہیں دیتے تھے، اس لیے خاص طور پر زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ الذین یتبعون الرسول، جو لوگ پیروی کرتے ہیں رسول کی، النبی الامی، نبی امی کی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کا ذکر کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اب آخری نبی کی موجودگی میں ان کا اتباع ضروری ہے،
ان یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے جو حضور کے زمانے میں موجود ہیں، جو پیروی کرتے ہیں رسول نبی امی کی، الذی یجدونہ مکتوبا، جس کو پاتے ہیں لکھا ہوا، جس کو پاتے ہیں لکھا ہوا، مکتوبا لکھا ہوا، کچی بات کوئی نہیں، لکھا ہوا پاتے ہیں۔ عیسائیوں میں 4 انجیلیں تو مشہور ہیں، لیکن ایک انجیل اور بھی ہے جو آسٹریلیا کے دارالحکومت ویانا سے دریافت ہوئی، برناباس کی انجیل۔ وہ کئی لائبریری میں پڑھی رہی مدتوں، ان کو ملی نہیں، اس میں گڑبڑ کم ہے۔ اس انجیل کے اندر ہمارے نبی کا نام محمد موجود ہے، بن عبداللہ موجود ہے، مکے کا ذکر لفظ موجود ہے۔ جی ہاں، اس انجیل کے انکشاف پر ہزاروں عیسائی مسلمان ہوئے، لیکن ضدیوں نے کہا جی یہ جعلی انجیل ہے، یہ نقلی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات میں والی انجیل، اور انجیل میں تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام۔ یأمرہم بالمعروف، وہ آخری نبی حکم دیتا ہے ان کو اچھے کاموں کا، وینہاہم عن المنکر، اور منع کرتا ہے ان کو برے کاموں سے۔ کون منع کرتا ہے؟ بولو کہ نبی کریم کے انجیل دا کیڑا ذکر ہے؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور حلال کرتا ہے ان کے لیے پاک چیزیں۔ اصل میں حلال حرام کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، نبی اس کی تشریح کرتا ہے، بتاتا ہے۔ اس لیے بعض مترجمین نے یہاں یحلو کا معنی کیا، یحلو کا حلال بتاتا ہے، یحرم حرام بتاتا ہے، کرتا ہے بھی ٹھیک ہے، اور حلال کرتا ہے ان کے لیے پاک چیزیں اور حرام کرتا ہے ان پر ناپاک چیزیں۔ جو فطرتاً ناپاک چیزیں تھیں اللہ کو پتہ ہے، اس کو حرام بتاتا ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ، اور رکھتا ہے ان سے، یعنی اتارتا ہے ان سے، إِصْرَاهُمْ، بوجھ ان کا، یعنی مشکل شریعت اور جو سخت باتیں تھیں ان کو اتار دیا، نرمی پیدا کر دی۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور طوق جو پڑے ہوئے تھے اوپر ان کے، ان طوقوں کو بھی اتار دیا۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پر جو ایمان لے آئے ساتھ اس کے، یعنی ساتھ اس نبی کے، وَعَزَّرُوهُ، اور اس کو قوت دی، عزروہ قوت دی، عزرہ یعزر تعزیر، یہ سزا کو بھی تعزیر اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے رٹ قائم ہوتی ہے، قوت ملتی ہے۔ وَعَزَّرُوهُ، اور اس کو قوت دی، وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد کی، نبی کی مدد کی، نبی کی مدد یہی ہے، ان دین کی مدد کرنا۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کی اس نور کی جو ان پر اتارا گیا، یعنی قرآن پاک۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، ان صفتوں کے لوگ فلاح پائیں گے۔ قرآن کی اتباع کے بغیر نجات ہے، اس لیے بھائی قرآن کی بھی اتباع کرنی ہے، نبی کی بھی اتباع کرنی ہے، کیونکہ نبی نے تشریح کیا قرآن کی، اس کے بغیر کامیابی نہیں۔ دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا